ہمیں جس نے پل سے اتارا گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائی تو پر کو خبر نہ ہو کانٹا میرے جگر سے ہمیں روزگار کا یوں پھینچ دیے جگر پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین بنانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سائڈ پہ اللہ اکبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وآلانا وأولانا ومولانا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة
والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله ساری مل کے محبت سے الصلاة والسلام سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين واجب الاحترام سامعین عزیز شام بزرگوں دوستوں عزیزوں محتشم مکرم عزیز شام عزت مآب صدر مجلس سعادہ والا شان حضرت قبلہ صاحبزادہ اویس خان نقشبندی صاحب، میزبانی محفل عزت مآب جناب راجہ وقار حسین عطاری صاحب اور راجہ سالار عطاری صاحب، ہمارے عزیزم بھائی محمد وقار صاحب کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ، ان کی سال ثواب کے لیے آج کے یہ تقریب سعید انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوموں کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے اور یہ پاک و پاکیزہ محفل ان کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ چونکہ گرمی کی راتیں ہیں، بڑی مختصر راتیں ہیں، چھوٹی راتیں ہیں، رات چھوٹی ہونے کے باعث آپ نے آرام بھی کرنا ہوتا ہے، صبح کی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، تو میں کوشش یہی کروں گا کہ مختصر پیغام آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جس طرح مجھے حکم دیا گیا عظمت والدین کے حوالہ سے چند گزارشات کروں گا۔ سامعین عزیز شام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کے حوالہ سے امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو فن رجال کے امام ہیں، امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی القبائر کے ٹائٹل سے، جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں ان سب کی تفصیل اس میں موجود ہے۔ تو والدین کی نافرمانی بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس باب کے اندر امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب القبائر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 3 کاموں کو مزید 3 کاموں کے ساتھ جوڑ دیا، اور قبولیت کے درجے میں ہر کام دوسرے کام کی ادائیگی کے ساتھ مشروط ہے۔ وہ 3 کام کون سے ہیں جو مزید 3 کاموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں قبولیت کے درجے میں؟ فرمایا وہ پہلا حکم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ جس طرح اللہ کی اطاعت لازم ہے اسی طرح رسول اللہ کی اطاعت بھی لازم ہے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں اپنی اطاعت کا حکم فرمایا، وہیں والد مصطفیٰ کریم کی اطاعت کا بھی حکم ارشاد فرمایا، اور قرآن مجید میں جا بجا اس کو بیان بھی فرمایا۔ مثال کے طور پہ فوز و فلاح کی بات آئی تو اللہ نے فلاح کو اپنے اور اپنے محبوب نبی کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے
فوز و فلاح کو دو اطاعتوں کے ساتھ جوڑا، اپنی اطاعت کے ساتھ اور اپنی کریم رؤوف الرحیم نبی کی اطاعت کے ساتھ۔ اب جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اور رسول اللہ کی اطاعت سے روگردانی کرتا ہے تو اللہ کی اطاعت بھی اللہ تعالیٰ اسے خود مردود کر دیتا ہے، رد فرما دیتا ہے۔ اسی وقت اللہ کی اطاعت بھی قبول ہوگی جب رسول اللہ کی اطاعت بجا لائے گا، اور رسول اللہ کی اطاعت بھی اسی وقت قبول ہوگی جب اللہ کی اطاعت بجا لائے گا۔ تو یہ دو کام آپس میں جڑے ہوئے ہیں قبولیت کے درجے میں۔ بھائی باتیں نہ کریں آپس میں، باتیں نہ کریں، یہ بالکل یہ چیز مجھے قطعاً پسند نہیں ہے، یہ حرام ہے اس طرح کا معاملہ جو آپ کر رہے ہیں۔ جس نے باتیں کرنی ہے وہ محفل سے باہر چلا جائے، یہ مہربانی کیجیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ آئے ہیں تو سنیں، باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب میری جس پہ نظر پڑ گئی میں اس کو اٹھا کے محفل سے باہر بھیج دوں گا۔ دوسری چیز، دوسرا حکم جو مزید اگلے حکم سے جڑا ہوا ہے قبولیت کے درجے میں، وہ کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ نماز اور زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ تعالیٰ نے نماز اور انفاق فی سبیل اللہ زکوٰۃ کو جوڑ دیا۔ اب جو نماز پڑھے اور زکوٰۃ جان بوجھ کے اس کی ادائیگی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نماز کو بھی مردود ٹھہرائے گا۔ ایک بندہ زکوٰۃ دے اور جان بوجھ کے نماز میں اعراض اور کنی کترائے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل زکوٰۃ کو بھی رد فرما دے گا۔ تو زکوٰۃ اور نماز کو اللہ نے جوڑ دیا، دونوں کی ادائیگی لازمی ہے قبولیت کے درجے میں۔ تیسرا حکم جو مزید دوسرے حکم سے جڑا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ انشکر لی ولوالدیک، اللہ کا شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقول امام شمس الدین ذہبی القبائر فرمایا اللہ نے تین کاموں کو مزید تین کاموں کے ساتھ قبولیت کے درجے میں جوڑا ہے۔ اپنی اطاعت کو رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ جوڑا، اللہ نے نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ جوڑا، اور اللہ نے اپنی شکر گزاری کے ساتھ والدین کی شکر گزاری کو جوڑا۔ تو جو والدین کا شکریہ ادا نہ کرے اور خدا کا شکر گزار بنتا پھرے، اللہ تعالیٰ اپنی شکر گزاری کو بھی رد فرما دے گا۔ مزید اس کو مصطفیٰ کریم نے آسان کر دیا۔ جامع ترمذی کی حدیث، میرے نبی نے فرمایا لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، فرمایا جو اپنے محسنوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اپنا شکریہ بھی رد فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنی رضا کے ساتھ والدین کی رضا کو جوڑا ہے۔ اسی لیے تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخطہما۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا جس سے والدین راضی ہیں ان سے اللہ بھی راضی ہے، جس کے والدین ناراض ہیں ان سے اللہ بھی ناراض ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی رضا کتنی ضروری ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے شکریہ کے ساتھ والدین کے شکریوں کو جوڑا ہے، اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین سے حسن سلوک کرنا اس کو جوڑا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
اس کیمرے کو ایک ہی جگہ رکھیں، گھمائیں نہیں، بس ایک ہی جگہ رکھیں۔ اب اس آیت پاک کے اندر اللہ نے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی اور والدین سے حسن سلوک اختیار کرنا ہے۔ مزید کیا فرمایا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت میں بھی اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کے اندر بھی اللہ نے دو حکم ارشاد فرمائے، اپنی عبادت کا حکم دیا، اپنی عبادت سے متصل جس کام کو ضروری قرار دیا وہ کیا ہے؟ والدین سے حسن سلوک اختیار کرنا۔ تو سامعین ذی احتشام، یہ قرآن مجید کے چند مقامات آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ والدین سے حسن سلوک کتنا ضروری ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا کس کو؟ والدین سے حسن سلوک کو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل احب الی اللہ، یا نبی اللہ کو تمام نیک اعمال سے بڑھ کے سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز قائم کرنا۔ اس کے بعد قال بر الوالدین، فرمایا وقت پر نماز کی ادائیگی کے بعد اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین عمل یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد والدین سے حسن سلوک اختیار کریں۔ تو سامعین ذی احتشام، قرآن مجید سے بھی بخوبی معلوم ہوا اور حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلا کہ والدین کے ساتھ نیکی اختیار کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا اکرام و تکریم بجا لانا، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ اس عمل کو جوڑا ہے۔ سامعین ذی احتشام، یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ حسن سلوک کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ یہ جتنے مقامات قرآن مجید کے 4 مقامات آپ کے سامنے پڑے ہیں، اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین سے حسن سلوک اس کو بیان کیا ہے۔ یہ حسن سلوک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آئیے خود قرآن نے اس کو ڈیفائن کیا کہ والدین سے حسن سلوک کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا والدین میں سے ایک کو بڑھاپے میں آپ پالیں، پھر حسن سلوک کیسے کرنا ہے؟ پہلا حکم یہ دیا، فرمایا ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا، فلا تقل لهما اف، میرے سیدی اعلی حضرت نے ترجمہ کیا بھی نہیں کہنا۔ جس طرح کہتے ہیں اگلی بات فرمایا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ حسن سلوک کا پہلا درجہ ہے۔ فرمایا والدین سے حسن سلوک کیسے کرنا ہے؟ فرمایا اف بھی نہیں کہنا۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو جھڑکنا بھی نہیں۔ تیسرا حکم کیا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا،
والدین سے جب بھی بات کرنی ہے ادب کے ساتھ کرنی ہے، کریمانہ انداز سے کرنی ہے، مشفقانہ انداز سے کرنی ہے، لہجے میں بھی تیکھا پن نہیں ہونا چاہیے، کڑک پن نہیں ہونا چاہیے، روکے پھیکی انداز میں والدین سے بات نہ کرو بلکہ قول کریم کے ساتھ بات کرو، مشفقانہ انداز سے بات کرو، ادب سے والدین کے ساتھ بات کرو۔ اور جنابی والا یہ تین حکم دیے، تینوں کا تعلق زبان سے ہے۔ چوتھا حکم کیا دیا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا اپنے والدین کی خدمت کے لیے اپنے بازوؤں کو نرم دلی کے ساتھ والدین کے سامنے بچھا کے رکھو۔ اب ذرا توجہ کرنا، اس میں بھی دو حکم آ گئے، وَخْفِضْ جَنَاحَ الذُّلِّ لَهُمَا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ من الرحمہ۔ بعد میں یہاں باڈی لینگویج کو بیان کیا، اپنے بازوؤں کو والدین کی خدمت کے لیے بچھا کے رکھو۔ یہ تو آپ کا ظاہر ہے، یعنی ظاہری فیس سے بھی دکھنا چاہیے کہ آپ والدین کی خدمت گزار ہیں۔ من الرحمہ، اس کا تعلق باطن سے ہے، نرم دلی کے ساتھ۔ کیا بازو بچھا کے رکھو نرم دلی کے ساتھ، یعنی ظاہر بھی والدین کی خدمت گزار ہونا چاہیے اور باطن بھی والدین کا مطیع ہونا چاہیے۔ تو یہ چار حکم، اور پانچواں کیا دیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ والدین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کرنا۔ اللہ نے حکم دیا کہ میری بارگاہ میں اپنے والدین کی مغفرت چاہو، طلب مغفرت کرو میری بارگاہ سے۔ تو یہ کتنے حکم دیے جناب؟ 5۔ ان پانچوں حکموں میں حسن سلوک کو بیان کیا۔ حسن سلوک کیا ہے؟ والدین کے ساتھ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ والدین سے حسن سلوک کیسے کرنا ہے؟ فرمایا 5 چیزیں ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان سے اف بھی نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرنی ہے تو بڑے کریمانہ انداز سے۔ اور چوتھا کیا ہے؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ظاہری طور پہ بھی والدین کے مطیع تم نظر آنے چاہیے، اور من الرحمہ دل میں بھی نرمی اور شفقت ہونی چاہیے اپنے والدین کے لیے۔ اور پانچواں کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہا کرو۔ تو یہ ہے حسن سلوک۔ اس کی ڈیفینیشن خود قرآن نے بیان کر دی، اس کو خود ڈیفائن خود قرآن نے کر دیا کہ والدین سے حسن سلوک کیسے کرنا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ، اور پیار سے کہو سبحان اللہ۔ سامن عزیز شام، والدین سے حسن سلوک اور والدین سے محبت، والدین سے ادب، والدین کی تکریم و اکرام۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، والدین کی عظمت اور مقام کیا ہے۔ نور الایمان کے اندر عبدالحی لکھنوی کے والد عبدالحلیم لکھنوی ایک ریفرنس لائے جس پہ جناب والا گفتگو حکیم الامت مولانا احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے جال حق کے اندر بھی فرمائی، ایک غلام میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، یا نبی اللہ میں نے قسم اٹھائی تھی جب بیت اللہ المشرکین سے آزاد ہوگا میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ یا نبی اللہ بیت اللہ آزاد ہو چکا، میری قسم کیسے پوری ہوگی؟ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا جا والد اپنی جناب والا والدہ کی پیشانی چوم لے، یہ جنت کی جناب والا بالائی چوکھٹ ہے، اور جناب والا اپنے باپ کے قدم چوم لے، یہ جنت کی زیدی چوکھٹ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبدالحی لکھنوی۔ یہ حضرات علماء بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں
کتنا بڑا فقیہ تھا اس گھر کا. اس کے والد عبدالحلیم لکھنوی نور الایمان کے اندر یہ لکھتے ہیں، اور حکیم الامت مولانا اندیار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے جال حق کے اندر بھی اس حدیث کو نقل فرمایا کہ غلام عرض کرتا ہے یا نبی اللہ میری قسم کیسے پوری ہوگی؟ تو میرے نبی نے فرمایا والدین زندہ ہیں تو جا کے ماں کی پیشانی چوم لے. نہ بلکہ الٹ ہو گیا کام، ماں کے قدم چوم لے، ماں کے قدم چوم، ماں کے قدم چوم لے. یہ جنت کی زیریں چوکھٹ ہے، اور باپ کی پیشانی چوم لے یہ جنت کی بالائی چوکھٹ ہے. عرض کی یا نبی اللہ اگر والدین نہ ہوں، فرمایا ان کی قبر پہ چلا جا، ماں کی قبر سر کی طرف سے چوم لے، باپ کی قبر پاؤں کی طرف سے چوم لے. یا نبی اللہ اگر قبر کی نشاندہی بھی نہ ہو، فرمایا فرضی 2 خط کھینچ لے، ایک خط کو باپ کی قبر سمجھ کے چوم لے، دوسرے کی باپ کی قبر کو سمجھ لے. کیا شان، سبحان اللہ. سامن زید شام، اللہ اس بات کو ذہن میں رکھیے، والدین کی خدمت وہ عظیم الشان عمل ہے جس عمل کے باعث اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے. بلکہ میں حیران ہوا حدیث پڑھ کے، سنن سعید بن منصور کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور پھر امام شمس الدین ذہبی نے القبائر کے اندر بھی اس کو لکھا کہ مقام اعراف کیا ہے. فرمایا مقام اعراف جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک ایسی اٹھان والا پہاڑ کی مانند مقام ہے جس پہ کچھ لوگ ٹھہرائے جائیں گے. وہاں اس پہاڑ پہ نہریں بھی ہیں، درخت بھی ہیں، باغات بھی ہیں. اب وہاں کون لوگ ٹھہرائے جائیں گے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہاں وہ لوگ ٹھہرائے جائیں گے جو ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد کے لیے گئے اور شہید ہو گئے. اللہ کے رستے میں جان دی، شہید ہو گئے، مگر جنت نہ جا سکے، والدین کی اجازت کے بغیر گئے. یہ عمل جنت میں جانے سے رکاوٹ ہے. اور جناب اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے، یہ عمل جہنم میں جانے سے رکاوٹ ہے تاکہ اللہ کا حکم آ جائے کیا فیصلہ ہونا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو ماں باپ کی خدمت اتنی عظیم الشان خدمت ہے کہ حضور کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، یا نبی اللہ جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن سامان جہاد نہیں. میرے نبی نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ یا نبی اللہ زندہ ہے. فرمایا جا کے والدین کی خدمت کر، فیہما فجاہد، یہی تیرا جہاد ہے. تو والدین کی اجازت کے بغیر بندہ جہاد پہ بھی جائے تو پھر جنت داخل نہ ہو سکے. اللہ اکبر، جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے. اللہ کے رستے میں جان بھی دے دی. اللہ اس لیے میرے کریم نبی نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات. کیونکہ راجہ صاحب کی والدہ کے حوالہ سے یہ سال ثواب کی محفل ہے تو میں والدہ کے حوالے سے چند گزارشات کرتا ہوں. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے کیا فرمایا؟ ان الجنت تحت اقدام الامہات. فرمایا لوگوں یہ جو مائیں ہیں نا، مائیں، ان ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ان کی خدمت کے صلے میں تمہیں جنت ملے گی. اور باپ کے متعلق کیا فرمایا؟ الوالد اوسط ابواب الجنہ. فرمایا باپ جنت کا مرکزی دروازہ ہے. باپ کی رضا میں بھی جنت ہے، ماں کی رضا میں بھی جنت ہے. اور یہ کسی نے ایسے نہیں کہہ دیا ماں کی دعا جنت کی ہوا. سبحان اللہ. حکیم الامت مولانا اندیار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ مواعظ نعیمیہ میں ایک کمال کی بات کرتے ہیں. سامن زید شام حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی خدمت میں دعا کرتے ہیں، اللہ کی خدمت میں التجا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں مالک مولا جنت میں میرا رفیق کون بنے گا؟ محبت سے کہو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئے یا اللہ
جنت میں میرا رفیق کون بنے گا؟ میرے کریم رب نے فرمایا اے موسیٰ فلاں کسائی جو گوشت کا کاروبار کرتا ہے وہ جنت میں تیرا رفیق بنے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کسائی کو ملنے چلے گئے، وہاں جا کے اس کی دکان پہ دیکھا معمول کے مطابق گوشت بیچ رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں دیکھا جس سے جناب والا اندازہ کیا جائے کہ یہ وہ عمل ہے جو جنت میں اس کو میرا رفیق بنا گیا۔ جب جناب گوشت بیچ چکا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے بتایا نہیں میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں، آپ نے فرمایا میں بھی آج تیرے گھر مہمان ہوں۔ اس نے کہا جنابی والا آئیے، گھر پیغام بھیج دیا کھانا زیادہ بنانا آج مہمان بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں اس کا صحیح کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ جب وہ کسائی گھر پہنچا اس نے جنابی والا بچوں کی دیکھ بھال نہیں کی، بچوں کا حال احوال نہیں پوچھا، اس نے بیوی کا حال احوال بھی نہیں پوچھا، بلکہ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام فرماتی گئی چارپائی پہ ایک ضعیفہ پڑی ہے، ایک کمزور اور بڑی لاغر جنابی والا ایک مئی پڑی ہے۔ اس نے جنابی والا آگے بڑھ کے اپنی ماں کی جنابی والا منہ دھلایا، پھر جنابی والا شوربہ منگوایا، اس کے اندر روٹی کو نرم کیا، اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو روٹی کھلاتا گئے۔ جب ماں سیر ہو گئی ماں نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا بیٹا میں سیر ہو گئی ہوں، اب ماں کے لب ہلی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کان لگایا یہ مئی کیا کہہ رہی ہے؟ مئی دعا کر رہی ہے اے اللہ یہ میرا بچہ بڑا مطیع اور فرما بردار ہے، اے اللہ میرے بچے کو جنت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت عطا فرما۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا مبارک ہو، میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں، تجھے یہی خوشخبری دینے آیا ہوں کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا، تو نے ماں کی خدمت کی اور جنت کمالی، اور جنت بھی وہ جو جس جنت میں میں ہوں گا نبیوں والی جنت اس کے مقدر میں ہے جس نے اپنے والدین کی خدمت کر کے والدین کو خوش کر لیا۔ اور جنابی والا تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ حکیم الامت مولانا احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے، شب زندہ دار ہے، صائم الدہر ہے، قائم اللیل ہے۔ حضرت جرید رحمت اللہ علیہ، حضرت جرید رحمت اللہ علیہ ساری رات عبادت کرتے ہیں، اور عبادت میں مشغولیت اس درجے کی ہے کہ شہر سے عبادت خانہ باہر بنایا کہ لوگ ڈسٹرب نہ کریں۔ اب ماں آتی ہے، آوازیں دیتی ہے، جریج آواز جناب والا جواب نہیں ملتا، جریج جواب نہیں ملتا، 3 دفعہ ماں نے جریج کہا جواب نہیں ملا۔ اب ماں نے بددعا دے دی اے اللہ کسی رنڈی کے متھے لگا میرے بیٹے کو۔ اب ذرا توجہ کرنا، عبادت گزار ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے۔ ماں نے 3 دفعہ بلایا، بیٹا عبادت میں مصروف ہے، عدم توجہ کی بنا پہ جواب نہ گیا۔ ماں نے کہا اے اللہ اس کو کسی رنڈی کے متھے لگا۔ اچانک ایک رنڈی آ گئی، بچہ اٹھایا ہوئے، اس نے کہا یہ دیکھو عبادت گزار بنا پھرتا ہے، بہت بڑا فراڈی ہے، میرے ساتھ بدکاری کی اور یہ اسی کا بچہ ہے۔ اب لوگوں نے مارنا شروع کر دیا، اس کے عبادت خانہ گرا دیا۔ اب تھا بھی اللہ کا ولی، ماں کی بددعا لگی، وہ کام پورا ہو گیا۔ اب حضرت جریج آگے بڑھے تو اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا بول تیرا باپ کون ہے؟ کہا فلاں چرواہا، اس کے ساتھ میری ماں نے منہ کالا کیا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ پھر لوگوں نے معافی مانگی تو حکیم الامت مولانا احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کوئی بندہ کتنا بھی زاہد و عابد کیوں نہ ہو، والدین کی بددعا لگ گئی تو پھر امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر بھی اس کو لکھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مئی نابینا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، پورے خاندان کو چھوڑ چھاڑ کے اکیلا ایک بیٹا ساتھ ہے، حضور کی خدمت میں آئی، اسلام قبول کیا۔ عرض کیا یا نبی اللہ میری کل کائنات یہی میرا بیٹا ہے، میں آپ پر ایمان لاتی ہوں۔ تقدیر غالب تھی، بیٹا فوت ہو گیا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ماں کو بلایا جائے۔ اب کریم رؤوف الرحیم نبی پاس کھڑے ہیں،
تو ماں اللہ کی خدمت میں عرض کرتی ہے مالک میں نے تیرے محبوب نبی کی طرف ہجرت اس لیے تو نہیں کی تھی کہ میرا یہ واحد سہارا بھی مجھ سے چھن جائے گا، اور پھر میں اپنے مشرکین مکہ جو میرے رشتہ دار ہیں ان کو کیا جواب دوں گی؟ وہ تو مجھے کہیں گے لات و منات و عزا کو چھوڑ کے وحدہ لا شریک کی طرف گئی ہے، پہلا امتحان۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں اس مائی نے اتنی درد سے دعا کی کہ دسترخوان لگا ہوا تھا، کھانا لگا ہوا تھا، ماں کی دعا کی برکت سے فوت شدہ بچہ اٹھ بیٹھا ہوا ہمارے ساتھ کھانا کھایا۔ اس لیے اپنے والدین سے دعائیں لو، والدین کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لو، والدین کی دعا یقین جانیے نبیوں کی رفاقت عطا فرماتی ہے۔ اللہ تو سامع نزید شم اللہ والدین کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام، اس حوالے سے چند گزارشات کرتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد میں آپ کا ایک رسالہ ہے الحقوق لطرح العقوق، اس کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے والدین کے حقوق کو بیان کیا۔ پہلی حدیث جو سیدی اعلیٰ حضرت لائے کنز العمال کی، ایک انصاری صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا نبی اللہ والدین کے فوت ہو چکنے کے بعد بھی ان سے حسن سلوک کا ہمیں حکم ہے؟ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا ہاں ہے۔ بعد وفات کا بھی ان کا ہمارے پر حق ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں ہے۔ کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا والدین فوت ہو جائے نا تو ان کا پہلا حق فوت ہونے کے بعد تم پہ یہ ہے الصلاۃ علیہما، ان کے لیے نماز جنازہ کا اہتمام کرو، ان کے لیے نماز جنازہ۔ کتنی بد نصیب اولاد ہے کہ والدین کا جنازہ پڑا ہوتا ہے اور اولاد پیچھے کھڑی ہوتی ہے، ایسے اولاد بھی۔ اب اس میں قصور والدین کا بھی ہے، کم از کم جنازہ بھی نہیں سکھایا والدین نے اپنے بچوں کو۔ تو والدین کے لیے نماز جنازہ کا اہتمام کرنا، نماز جنازہ کی ادائیگی یہ اولاد پہ بعد وفات والدین کا حق ہے۔ اور دوسرا حق کیا ہے؟ والاستغفار لہم، فرمایا والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ والدین کے وفات کے بعد دوسرا حق ہر بیٹے پہ یہ ہے کہ وہ والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے، اور والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ شیوہ پیغمبری ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں ربنا اغفر لی، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما، ولوالدی میرے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ تو والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ اور نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رب اغفر لی ولوالدی، اسی طرح سلیمان علیہ السلام اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه۔ والدین کے لیے دعائیں کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے، اور ہمیں بھی اللہ نے حکم دیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ آئیے میں آپ کو ایک خوبصورت حدیث سناتا ہوں۔ آج لوگ تنگی رزق کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، اور فراخی رزق کے لیے بزرگوں سے دعائیں بھی کرواتے ہیں، تعویذ بھی لیتے ہیں۔ لیجئے، مگر ایک تعویذ میں بھی دینے لگا ہوں جو دربار رسالت سے ملا ہے۔
سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف کی اسی 24ویں جلد میں الحقوق لطرح العقوق کے اندر فرماتے ہیں، یہ حدیث لاتے ہیں جو کہ طبرانی شریف اور مسند الفردوس کی حدیث اعلی حضرت لاتے ہیں۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا اذا ترک العبد الدعاء للوالدین فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ عَنْهُ الرِّزْقِ، فرمایا جو اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت ترک کر دے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کاٹ دیتا ہے۔ یعنی جو اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے، جتنا بھی وافر رزق ہو ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ تو فرمایا اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت ہو، چاہتے ہو کہ تمہارا رزق تھوڑا بھی ہو وہ تمہیں کفایت کرے، تو فرمایا اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرو، والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ جس طرح والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اس کا ہمیں حکم دیا گیا، ساتھ اسی مقام پہ سیدی اعلی حضرت اسی 24ویں جلد فتاوی رضویہ شریف الحقوق لطرح العقوق کے اندر ایک اور حدیث بھی لاتے ہیں جو سنن دارقطنی کی حدیث ہے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے پردہ کرنے کے بعد، وفات کے بعد ان سے نیکی کیسے کرنی چاہیے؟ ان تصلی لہما مع صلاتک وتصوم لہما مع صیامک، فرمایا جب تم نماز پڑھو تو والدین کے لیے بھی نماز پڑھو، جب تم روزہ رکھو تو والدین کے لیے بھی روزہ رکھو، جب تم کوئی بھی نفلی عبادت کرنے لگو تو والدین کے لیے بھی کرو، نماز پڑھنے لگو، نفل نماز پڑھنے لگو تو والدین کے لیے بھی پڑھو، نفل روزہ رکھنا ہے تو والدین کے لیے بھی رکھو۔ اب جہاں قوم شاٹ فرض پڑھتی ہے وہاں نفل عبادت کیسے؟ تو میں اس کا بہترین آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نماز جب پڑھتے ہیں تو زور کے آخر پہ 2 رکعت نفل بھی پڑھتے ہیں، بولیے، مغرب کے اینڈ پہ بھی 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز کے اینڈ پہ بھی 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، تو آج کے بعد یہ والدین کی ایصال ثواب کے لیے پڑھنا شروع کر دیں، اس حدیث پہ عمل ہو جائے گا۔ اور جو والدین کے لیے حج کرتا ہے، سنن دارقطنی کی 3 حدیثیں اعلی حضرت اس مقام پہ لائے، فرمایا جو والدین کے لیے حج کرتا ہے یا والدین کا قرض اتارتا ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا، سنن دارقطنی کی حدیث سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اسی فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد اسی رسالہ الحقوق لطرح العقوق کے اندر لاتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا جو والدین کے لیے حج کرے یا والدین کا قرض اتارے بعثہ اللہ یوم القیامت مع الابرار، اللہ قیامت کے دن ایسی اولاد کو ولیوں میں اٹھائے گا۔ اور دوسری سنن دارقطنی کی حدیث اعلی حضرت لائے، فرمایا جو والدین کے لیے حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حج قبول، یہ مقبول حج ہے جو والدین کے لیے کیا جاتا ہے، اور والدین بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، کتب عند اللہ برا، وہی الفاظ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ابرار میں لکھ دیتا ہے، اس کو ابرار میں لکھ دیتا ہے۔ اور تیسری حدیث یہ ہے وہ بھی سنن دارقطنی کی اعلی حضرت لائے، فرمایا جو والدین کے لیے حج کرے اس کو صرف 1 حج کا ثواب نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا؟ فَكَانَ لَهُ فَضْلُ 10 حِجَجٍ، اللہ کتنے حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے؟ 10 حجوں کا ثواب۔ تو سامعین عزیز شام خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو والدین سے حسن سلوک اختیار کرتے ہیں، مگر یہ بات یاد رکھیں والدین کو اف نہ کہنا یہ ماں باپ دونوں کے لیے ہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا نہیں یہ دونوں کے لیے ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرنی ادب سے کرنی ہے یہ دونوں کے لیے ہے۔ جب وہ جناب والا بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو خدمت میں پیش رہو یہ دونوں کے لیے ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو یہ ماں باپ دونوں کے لیے ہے، مگر یاد رکھیں خدمت کے اعتبار سے ماں کو ترجیح حاصل ہے، ماں کو ترجیح دی ہے، قرآن مجید نے دی ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي
اللہ فرماتا ہے ہم نے والدین کے متعلق حکم دیا حسن سلوک کا، والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا، مگر ترجیح حسن سلوک میں خدمت میں ماں کو ہے۔ کیوں؟ فرمایا حملتہ امہ، اس نے اپنے بیٹے کا بوجھ اٹھائے رکھا۔ ذرا پیٹ پہ پتھر باندھو نا، مہینہ لے کے چلو، پھر دیکھنا کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جس ماں نے 9 مہینے بچے کو پیٹ سے لگائے رکھا، پیٹ میں اٹھائے رکھا، حملتہ امہ، اس کی ماں نے اس کو اٹھائے رکھا، اور صرف اٹھایا نہیں، وہنن علی وہن، تکلیف پہ تکلیف جھیلی، اور صرف پیدا ہی نہیں کر دیا، وفصالہ فی عامین، 2 سال دودھ بھی پلایا۔ تو ترجیح ماں کو ہے، اس لیے بخاری شریف کی حدیث ہے، کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا صحابی، عرض کیا من احق الناس بحسن صحابتی، یا نبی اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ قال امک، فرمایا تیری ماں۔ قال ثم من، صحابی نے دوسری مرتبہ عرض کیا، رسول اس کے بعد؟ قال امک، فرمایا تیری ماں۔ قال ثم من، صحابی نے تیسری مرتبہ یہی سوال کیا، یا نبی اللہ پھر اس کے بعد کون؟ قال امک، فرمایا تیری ماں۔ قال ثم من، صحابی نے چوتھی مرتبہ عرض کیا، یا نبی اللہ اس کے بعد؟ فرمایا قال ابوک، تیرا باپ۔ 3 درجے ماں کو اللہ تعالی نے خدمت کے مد میں ترجیح دی۔ اور مسند احمد کی جو حدیث ہے سیدی اعلیٰ حضرت بھی لائے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا اوصی الرجل بامہ، اوصی الرجل بامہ، اوصی الرجل بامہ، اوصی الرجل بابیہ۔ حضور نے فرمایا ہم نے امت کو وصیت کی ماں کے ساتھ حسن سلوک کی، ہم نے امت کو وصیت کی ماں کے بارے میں حسن سلوک کی، ہم نے امت کو وصیت کی ماں کے بارے میں حسن سلوک کی، اور چوتھی مرتبہ فرمایا باپ کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی۔ یاد رکھیں خدمت میں ماں کو ترجیح ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس 100 روپیہ ہے، آپ ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو تقسیم کس طرح کریں گے؟ 75 روپیہ ماں کو دیں گے، 25 باپ کو دیں گے۔ بھائی پانی مانگا ہے ماں نے اور باپ دونوں نے، تو کس کو پہلے دو گے؟ ماں کو۔ تو خدمت میں ماں کو ترجیح ہے، اور حکم میں باپ کو ترجیح ہے۔ ماں ایک حکم کرتی ہے، دوسری طرف باپ ایک حکم کرتا ہے، دونوں حکم معارض و مخالف ہیں۔ باپ اسی معاملے میں ایک اور حکم دیتا ہے، ماں ایک اور حکم دیتی ہے، تو اب مقدم کون ہے؟ بولیے اور اونچا بولیے، باپ۔ حکم باپ کا چلے گا، حکم باپ کا چلے گا۔ کیوں؟ اچھا بعض حضرات جب ماں کی شان بیان کرتے ہیں نا، تو وہ اس انداز میں ماں کی شان بیان کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارا ابا بھی ہمارے ماں کا خدمت گزار ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ میں کوئی تیرے ابے دی ماں نہیں، وہ تیری ماں ہے، تیرے ابے دی زنانی ہے۔ سمجھ کوئی نہیں آئی؟ ماں کو اس انداز میں بیان نہ کرو کہ جناب والا باپ کو بالکل ڈیگریڈ کر دو۔ آج کل دیکھیں آپ نے وہ گاڑیوں کے پیچھے لکھے یہ میرے ماں کی دعا ہے، اس سے پوچھو اچھا یہ جو گاڑی خریدی ہے یہ کس کے پیسے سے خریدی ہے؟ باپ کے پیسے سے۔ سمجھ کوئی نہیں آئی؟ بھائی کمائی باپ کی ہے، باپ کی کمائی سے گاڑی خریدی اور لکھا ہوئے یہ میرے ماں کی دعا ہے۔ میں کھبے اور کدھر گئے؟ ابے نال بڑا ظلم ہو رہا ہے یار قسم سے، کیوں جی؟ ابے نال بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ تو بھائی وہ ابا ہمارا ابا ہے، ہماری ماں کا ابا نہیں ہے۔ تو یاد رکھو آپ پہ بھی لازم ہے کہ باپ کا حکم مانے، اور ہماری اماں پہ بھی لازم ہے کہ ہمارے ابے کا حکم مانے۔ بات سمجھئے؟ تو حکم میں باپ کو ترجیح ہے، خدمت میں ماں کو ترجیح ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ سامع نظیر سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا خدمت میں ماں، اور خدمت کے حوالہ سے بھی یاد رکھیں ضرورت کے وقت والدین کی خدمت کرنا واجب ہے،
جب والدین کو ضرورت ہو آپ کی خدمت کی تو اس صورت میں ماں باپ کی خدمت کرنا واجب ہے، اور بلا ضرورت ماں باپ کی خدمت کرنا مستحب ہے۔ اگر ان کو ضرورت نہیں ہے خدمت کی تو کریں، ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں، مگر ان کو اگر ضرورت ہے خدمت کی تو پھر خدمت کرنا واجب ہے۔ تو سامعین عزیز شم کیا عرض کر رہا تھا، بس ختم کرتا ہوں۔ والدین کے فوت ہو چکنے کے بعد پہلا حق کیا ہے؟ ان کے لیے نماز جنازہ کا اہتمام۔ دوسرا حق کیا ہے؟ ان کے لیے دعائے مغفرت۔ تیسرا حق کیا ہے؟ وَإِنفَاذُ عَهْدِهِمَا مِن بَعْدِهِمَا، ان کی وصیت کو نافذ کرنا۔ اور چوتھا کیا ہے؟ وَإِكْرَامُ صِدِيقِهِمَا، ان کے دوستوں کی عزت و تکریم کرنا۔ بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ ان کے اصحاب کی تکریم کرنا، ان کے دوستوں کی عزت و تکریم کرنا، والدین کے دوستوں کی عزت و تکریم کرنا۔ اگر والدین کے دوستوں کی تکریم واجب ہے تو مصطفیٰ کے صحابہ، سمجھ نہیں آئی آپ؟ وَإِكْرَامُ صِدِيقِهِمَا، اگر ماں باپ کے جو دوست ہیں، سہیلیاں ہیں ماں کی، والد کے دوست ہیں، تعلق دار ہیں، ان کا اکرام آپ پر واجب ہے تو صدیق اکبر کا اکرام، جو مصطفیٰ کے دوست ہیں، یار غار ہیں، حضرت فاروق اعظم کا، حضرت عثمان غنی کا، مولا علی کا، حضور کے ایک ایک صحابی کا اکرام ہر امتی پر واجب ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو سامعین عزیز شم، سبحان اللہ، یہ ہے والدین کی عظمت و شان، یہی دعائیہ تقریب اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں، آخری 3 حدیثیں سن لیں۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فتاوی رضویہ شریف، یہی 24ویں جلد، الحقوق لطرح الحقوق، صفحہ 399، اس میں اعلی حضرت 3 حدیثیں اکٹھی لاتے ہیں کہ ماں باپ کی قبر کی حاضری کتنا بڑا شرف ہے۔ پہلی حدیث مشکات شریف، صفحہ 154، محمد بن نعمان راوی، اور نوادر الاصول للترمذی کی، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر له کتب براء کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جو ہر جمعے کو والدین کی قبر کی زیارت کر لے، اللہ تعالیٰ اس اولاد کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتب براء، اور اللہ تعالیٰ اس کو ابرار میں لکھ دیتا ہے۔ ابرار کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ خود فرماتا ہے کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہ کے ولیوں کا بھی آخری وقت آتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا حشر ابرار کے ساتھ کرنا، تو ابرار ولیوں کے ولیوں کو کہتے ہیں۔ تو جو ہر جمعے کو والدین کی قبر کی زیارت کر لے، اللہ اس کا شمار اپنے ولیوں میں کرے گا۔ دوسری حدیث اسی مقام پہ سیدی اعلی حضرت لاتے ہیں جو الکامل ابن عدی کی ہے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما، جو والدین کی قبر کی زیارت کر لے یا والدین کی قبر میں سے کسی ایک کی زیارت، باپ یا ماں کی قبر کی زیارت کر لے، فقرأ عندہ یاسین، اور قبر پر سورہ یاسین پڑھے، غفر لہ، اللہ ایسی اولاد کے بھی پچھلے گناہ معاف فرمائے۔ تیسری حدیث، ان 2 حدیثوں میں جمعے کا ذکر ہے، اور تیسری حدیث نے ہمارے لیے راستہ بہت آسان کر دیا ہے کہ جمعرات ہو، بدھ ہو، جس دن بھی آپ جانا چاہیں یہ شرف آپ کو ملے گا۔ اور یہ نوادر الاصول للترمذی کی، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا من زار قبر ابویہ وحدہما احتسابا، یہاں جمعہ کا ذکر نہیں، فرمایا جو اپنے والدین کی یا والدین میں سے کسی ایک کی ثواب کی نیت سے زیارت کر لے، کان کعدل حجۃ مبرورۃ، اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ومن کان زوار لہما، فرمایا جو کثرت سے والدین کی قبر کی زیارت کرے، زارت الملائکۃ قبرہ، جب وہ فوت ہوگا تو اس اولاد کی قبر کی زیارت کے لیے اللہ کے فرشتے آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ تو بھائی میں یہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں
کہ اگر ماں، اچھا یہاں یہ نہیں فرمایا من زار قبر ابویہ واحد ما فی کل جمعۃ غفر له کتب برا، وہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہاں جا کے کچھ پڑھے، یا یہ بھی نہیں شرط کے والدین نیک ہوں، نہیں، سمپل لفظ من زار، جو صرف ماں باپ کے جناب والا قبر کی مٹی اس کو دیکھ لے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو جو والدین کو دیکھے، اگر ماں باپ کی قبر کی زیارت سے اتنا بڑا شرف ملتا ہے تو زندگی میں والدین اگر پاس موجود ہیں تو مقبول حج کا ثواب کمائیے، روز حج کا ثواب کمائیے، والدین کو ادب کے ساتھ ان کا چہرہ خوش ہو کے دیکھیے، یہ والدین کے چہرے کی زیارت بھی آپ کو مقبول حج ثواب اللہ تعالیٰ فرمائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، توجہ کرنا۔ تو سامعین عزیز شام، والدین کی خدمت بہت بڑی سعادت ہے، والدین کا ادب بہت بڑی سعادت ہے، حتیٰ کہ والدین کی قبر کی جو مٹی ہے اس کو دیکھنے والی اولاد اگر محروم نہیں رہتی اور برکتیں حاصل کرتی ہے، مغفرت کا سامان موجود ہے، تو اپنے ایمان سے بتائیے جو زندگی میں والدین کی جناب والا خدمت کرے، ہیں جی، زندگی میں والدین کو خوش کرے، زندگی میں والدین کا ادب کرے، زندگی میں والدین سے دعائیں لے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا عظمت عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ اندازہ فرمائیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اسی 24ویں جلد میں الحقوق لطرح العقوق کے اندر ایک روایت لاتے ہیں، شرح الصدور امام جلال الدین سیوطی کے حوالہ سے، اور اصبہانی فی الترغیب کا بھی حوالہ ہے۔ عوام ابن حوشب یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں اور تبع تابعین میں سے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ایک شہر سے گزر رہے تھے تو عصر کی نماز کے بعد ایک قبرستان سے گزرے نا تو قبر پھٹی، تو اس قبر سے ایک شخص نمودار ہوا جس کا سر گدھے کی طرح تھا اور دھڑ اس کا انسانوں کی طرح تھا۔ وہ گدھے کی آوازیں نکال کے پھر قبر میں چلا گیا، تو ان بزرگوں نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے اس کو؟ کہا وہ گھر دیکھ رہے ہیں، کہا یہ گھر اس کی ماں کا گھر ہے، یہ شرابی تھا، یہ روزانہ شراب پی کے عصر کے بعد جب گھر آتا تو ماں اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی، سمجھاتی، تو یہ ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا۔ ایک دن اس نے ماں کو دھکا دیا اور کہا تو ایسے ہی گدھے کی طرح ہانکتی رہتی ہے، تو بس اسی دن یہ مر گیا۔ پھر اللہ نے دائمی طور پہ اس پہ سزا مسلط کر دی، یہ روزانہ عصر کے بعد قبر پھٹتی ہے اور یہی گدھے کی طرح ہانکتا اور پھر قبر میں چلا جاتا ہے۔ گدھے سے بدتر ہے وہ شخص جو ماں باپ جس کے ناراض ہیں، خوش نصیب اور سعادت مند ہے وہ اولاد جس کے والدین خوش ہیں۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، یاد آ گئی ہے۔ کچھ نوجوان ایسے ہیں جو پریشان ہوتے ہیں، یار اچھا والدین کی زندگی میں خدمت نہیں کر سکا، زندگی میں ان کو راضی نہ رکھ سکا، اب کیا کروں، والدین تو قبر میں چلے گئے۔ تو آئیے، اور پھر جنہوں نے زندگی میں خدمت کی اور بعد وفات وہ حق قائم نہ رکھ سکے، وہ بھی خوش فہمی میں نہ رہیں۔ طبرانی شریف کی حدیث جو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ الحقوق لطرح العقوق کے اندر لائے، وہ سنیے، اور یہ حدیث بڑی زبردست حدیث ہے، زبردست حدیث ہے، بڑی بڑی خوش فہمیاں دور کر دیتی ہے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا، جو شخص زندگی میں اپنے والدین کی خدمت کرے اور والدین کی قسم پوری کرے، والدین اولاد پہ قسم ڈال دیں کہ تو نے فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، فلاں کے ساتھ وہ بدکار ہے اس سے تعلق نہیں رکھنا، فلاں محفل میں نہیں جانا، شریعت کی مخالفت نہ ہو، ایک جائز بات کا بھی حکم والدین دیں تو جائز بات کا ماننا یہ واجب ہے، جائز بات کو بھی، والدین کے جائز حکم کو ماننا بھی واجب ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت طبرانی شریف کے حوالہ سے لاتے ہیں حدیث، فرماتے ہیں کہ ایک شخص زندگی میں والدین کی قسم کو پورا کرتا ہے اور والدین کا قرض اتارتا ہے، اور پھر زندگی میں دوسروں کے والدین کی عزت بھی کرتا ہے، کوتبہ برا، اللہ اس کو ابرار میں لکھ دیتا ہے۔
مگر زندگی میں والدین کی خدمت کرنے والا، ان کا قرض اتارنے والا، دوسرے کے والدین کی عزت کرنے والا، والدین کی وفات کے بعد والدین کی قسم کو توڑ دے، اور جناب والا صاحب ثروت ہونے کے بعد، استطاعت ہونے کے باوجود والدین کا قرض نہ اتارے اور دوسروں کے والدین کی عزت کرنا چھوڑ دے، تو اگر یہ زندگی میں سارے کام کرتا تھا، بعد وفات اس نے چھوڑ دیے، کتب عند اللہ عاقن، اللہ اس کو نافرمانوں میں لکھ دیتا ہے۔ یہ بڑی خاص حدیث ہے، اور یہ میں پڑھ کے حیران ہو گیا، بڑی جھنجھوڑنے والی حدیث ہے۔ بعض حضرات اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں میں نے والدین کی بڑی خدمت کی ہے، تو بعد وفات وہ بغاوت پہ اتر آتے ہیں شریعت کے، اور بعض حضرات زندگی میں نہیں کر سکتے لیکن بعد میں اللہ ان کو ہدایت دیتے ہیں، کمائی کر لیتے ہیں۔ تو جو زندگی میں والدین کی خدمت نہیں کر سکا، نافرمانی کرتا رہا، یہ دین اتنا رحمت بھرا دین ہے، اس کو پھر بھی مایوس نہیں کرتا۔ فرمایا اب بھی والدین نے زندگی میں قسم دی تھی، اس پہ کھڑا ہو جا، استطاعت ہے قرضہ اتار دے، دوسرے کے والدین کی عزت کرنا سیکھ لے، تو زندگی میں جو تجھ سے نافرمانی ہوئی ہیں اللہ سب معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ تجھے اپنے محبوبوں میں شمار کر لے گا۔ تو سامع نظیر شام، زندگی میں بھی والدین کی عزت کریں، زندگی میں بھی ان کا حق ادا کریں، اور بعد وفات بھی ان سے حسن سلوک اختیار کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت جاری رکھیں، ان کے لیے صدقہ و خیرات جاری رکھیں۔ اگر وہ مقروض تھے تو کوشش کریں، اگر استطاعت ہے تو قرض اتاریں، اور دوسروں کے والدین کی عزت کرنا سیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں بھی سعادت مند بنا دے گا۔ اللہ تعالی ہمارے بھائی راجہ وقار صاحب ان کو خیر و برکت دے، ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ آپ دور و نزدیک سے جتنے عالم محبت تشریف لائے ہیں، دور و نزدیک سے جتنے عالم محبت تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت دے۔ اصل میں تھک گیا ہوں، بڑا شدید تھک گیا ہوں، ڈبل پروگرام کبھی کیا نہیں ہے، لیکن آج چونکہ ڈبل پروگرام کرنا پڑ گیا تھا، اس وجہ سے کافی تھکاوٹ ہو گئی ہے، لیکن الحمدللہ میں نے آپ کو پیغام دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کھڑے ہو جائیں، سلام شریف پڑھ لیں، اور سلام کے بعد انشاءاللہ ختم شریف ہوگا۔